کہ اکثر لوگ کلمہ پڑھنے والے وہ شرک کی کسی نہ کسی صورت میں مبتلا ہیں. بہت کم آدمی ہیں جن پہ اللہ کا فضل ہے اور خالصتاً توحید و سنت اور پیغمبر کریم کے اس منہاج پہ قائم ہیں. یہ بہت کم لوگ ہیں. تو شرک کا پہلا گیٹ، مین گیٹ، ابتدا بزرگوں سے، اور سب سے بڑا دروازہ، سب سے بڑا مرکزی گیٹ وہ ہے سماع کا عقیدہ، مردوں کے سننے کا عقیدہ. جب یہ سماع، سب سے پہلی بنیاد، جب تک یہ عقیدہ نہ ہو کہ مرنے کے بعد بزرگ ہماری سنتے ہیں، شرک کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. تو شرک کی سب سے ان گیٹ، مرکزی گیٹ، سب سے بڑا دروازہ وہ ہے سماع الموتیٰ کا نظریہ. اور سماع الموتیٰ کے نظریہ کا مین گیٹ ہے سماع الانبیاء، سماع النبی. جس طرح لوگ کہا کرتے ہیں سب سے پہلے چور دروازہ جہاں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عند القبر سنتے ہیں. وہ میں نے آپ کے سامنے گزشتہ بیان میں حقیقت بیان کر دی کہ یہ لوگ فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں عند القبر کے نام کا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک پہنچنا ہی ممکن نہیں. علامہ ابن عبد الہادی نے الصارم المنکی میں، علامہ کنوجی نے صیانت الانسان میں، علامہ ابن تیمیہ نے فتاوی اور الرد میں، اور یہ علامہ ابن حجر مکی، سب حضرات یہ لکھ رہے ہیں کہ لا یمکن الوصول الی قبرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک پہنچنا ممکن ہی نہیں، وہاں کوئی پہنچ سکتا ہی نہیں. اب انہوں نے عند القبر اور بالخصوص حجاج کرام کو یہ عقیدہ رکھ کے درود پڑھنا کہ آپ سنتے ہیں، یہ سپیشل ہر جگہ پہ مفتیوں کا زور ہے. تو اس لیے میں نے بھی تھوڑا سا حج کے متعلقہ چند گزارشات پہلے بھی کی، آج بھی ہمارا موضوع یہی ہوگا. تو تمہیداً میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلا گیٹ یہ ہے، دروازہ یہ ہے. تو عند القبر کی بات ہی کوئی نہیں. جب انہوں نے سمجھا کہ عند القبر تو پہنچ ہی کوئی نہیں سکتا، آپ کی قبر مبارک کا دیکھنا ہی ناممکن ہے. وہ حضرت عائشہ کے حجرہ میں اردا گرد دیواریں، ظاہر اس سے بھی باہر. پھر انہوں نے ایک نیا عقیدہ گھڑا مسجد نبوی کی حدود میں، جتنا پس درود پڑھا جائے آپ سنتے ہیں مسجد نبوی کی حدود میں. اب یہ عقیدہ مسجد نبوی کی حدود میں ان سے جب مطالبہ ہوتا ہے اس پہ لاؤ دلیل، دلیل کیا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ مسئلہ دلیل کا نہیں ہے، یہ مسئلہ محبت کا ہے، یہ مسئلہ محبت کا ہے، یہ مسئلہ دلیل کا نہیں. تو ہم کہتے ہیں پھر تم سے بڑے محب تو وہ دوسرے رضا خانی ہیں، وہ بھی محبت میں حاضر ناظر سمجھتی ہیں، وہ بھی محبت میں عالم الغیب سمجھتی ہیں، وہ بھی محبت میں مشکل کشا حاجت روا سمجھتی ہیں، وہ بھی محبت میں پکارتی ہیں. تو پھر اس کا بھی کوئی معیار ہونا چاہیے یا نہیں؟ اللہ نے محبت کا معیار قائم کیا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر ہر آدمی کہے محبت ہے، وہ شیعہ بیچارے محبت میں پیٹتے ہیں، خنجر چلاتے ہیں، زنجیریں چلاتے ہیں، آگ پہ چلتے ہیں. ان سے پوچھو وہ تھوڑے ہی دشمنی کر رہے ہیں، وہ محبت بھی کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں جی بابا دلیل نہ مانگو، بس یہ محبت کا مسئلہ ہے.
عقیدت کا مسئلہ ہے، اس مسئلہ کو چھیڑو گے بے ادب بن جاؤ گے۔ تو اس لیے بات صاف ذہن میں رکھو کہ شریعت کا ہر مسئلہ دلیل پہ مبنی ہے۔ جس مسئلہ پہ دلیل نہیں وہ دین محمدی کا جز نہیں بن سکتا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسئلے پہ حجت اور دلیل پیش کی، اور جو پیغمبر کریم کا مسئلہ ہے وہ مبنی بر دلیل ہے، اور اسی کی نسبت آپ کی طرف کرنا صحیح ہے۔ تو خیر، مسجد نبوی کے سلام سننے پر، درود سننے پر تو کوئی دکھانے جتنا بھی پروگرام نہیں، کوئی موضوع روایت بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اب ان حضرات کو جو دھوکہ لگائے، میں انشاءاللہ آسان کر کے ان کو جو دھوکہ دیا جاتا ہے یا ان کے مفتی اور مولوی جس دھوکے میں مبتلا ہیں، مختصر طور پہ میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات کے سامنے پہلے بھی آ چکا، لیکن ان میں تین روایات ایسی ہیں جس سے ان حضرات کے بڑے بڑے لوگوں کو کچھ دھوکہ لگا، کچھ انہوں نے دھوکہ کھایا۔ اس لیے اتمام حجت پہ طور پہ میں ذکر کرتا ہوں۔ ان میں ایک روایت ابو داؤد میں ہے، اور وہ روایت ہے ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ یہ ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے، اس میں یہ آ رہا ہے ما من احد یسلم علی، کوئی آدمی بھی مجھ پہ جب سلام کرتا ہے تو اللہ میری روح کو میرے بدن میں واپس کر دیتی، حتی ارد علیہ السلام، حتیٰ کہ اس شخص کے سلام کا میں جواب دیتا ہوں۔ یہ روایت ہے ابو داؤد میں، ابو داؤد حدیث سیاہ کی کتاب، اس میں۔ اب اس روایت کو ذرا غور سے سنو۔ یہ وہ روایت ہے جس میں ان کے بڑے بڑے حضرات دھوکے میں مبتلا ہیں۔ سب سے پہلی بات ہم کہتے ہیں اس روایت کا ترجمہ کرو کہ جب کوئی سلام کرتا ہے تو اللہ میری روح کو واپس لوٹا دیتے ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ بات آپ نے زندگی میں فرمائی یا وفات کے بعد؟ اگر یہ آپ نے زندگی میں فرمائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب دنیا میں تھے تب بھی آپ کی روح آپ کے بدن میں نہیں ہوتی تھی، جب کوئی سلام کرتا تو آپ کی روح کو لوٹایا جاتا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئی ہو۔ روایت میں تو نہ موت کی بات ہے، نہ اندر قبر کی بات ہے، نہ قبر کی بات ہے۔ روایت کا صاف سیدھا ترجمہ یہ ہے جب بھی کوئی مجھ پہ سلام پڑھے اللہ میری روح کو لوٹا دیتا ہے اور میں سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب ذرا سمجھنے والی بات ہے کہ ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ جو تم کہتے ہو رسول کا فرمان ہے، یہ آپ نے زندگی میں ارشاد فرمایا یا موت کے بعد؟ اگر زندگی میں ارشاد فرمایا تو اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دنیا میں تھے اس وقت بھی آپ کی روح مبارک آپ کے بدن میں نہیں تھی، صرف سلام کرنے والے کے سلام کے وقت اس روح کو لوٹایا جاتا اور سلام کے بعد پھر روح چلی جاتی۔ تو زندگی میں تجھے کلام بن نہیں سکتا، اور اگر کہو وفات کے بعد کا ہے تو وفات کے بعد حدیث نہیں بنتی۔ موٹی سی بات ہے۔ دوسرا نمبر بات ذہن میں رکھ لو، اس پوری روایت میں عند القبر کی بات کوئی نہیں۔ اس کو پیر کرم شاہ نے پیش کیا، بریلوی مسلک کے، اور میں کہتا ہوں کہ اگر یہ روایت صحیح ہوتی تو پیر کرم کا حق بنتا تھا
یا ما من احدن نکرہ تحت نفیہ، اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں اس روایت کا معنی یہ ہے چاہے کوئی دنیا کے کسی کونے پہ سلام پڑھے، کوئی بھی ہو، کسی ملک میں سلام پڑھے، نکرہ تحت نفی ذات عموم سے جہاں سے بھی کوئی سلام پڑھے تو میری روح کو لوٹایا جاتا ہے، جہاں پر قبر کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس کو اگر کوئی پیش کرے تو رضاخانی پیش کرے۔ ہم سوال کرتے ہیں للڑ برادری سے، تم کس منہ سے اس روایت کو لیے پھرتے ہو؟ یہ تو تم کہتی ہو اندل قبر، جب مسجد نبوی سے سما ہے، دور سے کوئی نہیں، قریب سے ہے دور سے نہیں۔ تو اس روایت میں تو ما من احدن قریب والے کی بات بھی ہے، دور والے کی بات بھی ہے، اور اس میں موت کے بعد کی بات بھی نہیں۔ اس میں ما من احدن نہ موت کی بات، نہ قبر کی بات، نہ اندل قبر کی بات، کچھ بھی نہیں۔ نمبر 2، ہم کہتے ہیں اس میں آ رہا ہے رد اللہ علیہ روحی، اور قرآن کریم میں ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، اور اللہ نے سب کا ایک ہی ضابطہ ذکر کیا، اللہ یتوفی الانفس، الانفس جمع پر الف لام، اور مذہب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہ اصول کی ہر کتاب کا یہ مسئلہ ہے کہ جب جمع پہ الف لام آئے تو وہ استغراق عموم کا ہوتا ہے، اور نبی غیر نبی سب کو شامل، الانفس سب کو شامل۔ تو اللہ نے فرمایا نبی پر موت آئے، امتی پر موت آئے، امام الانبیاء پہ موت آئے، یتوفی الانفس، جس پہ موت آ گئی اس کی روح قیامت تک اس بدن میں واپس نہیں آ سکتی۔ اب یہ صریح قرآن کا فیصلہ ہے، اور کسی کو شک کو معنی ترجمہ یہ بھی ایک فراڈ کوڈ نکلا ہے۔ ماننا تو قرآن نہیں ہے، کہتے ہیں جی ماننا ٹھیک نہیں کیا، ترجمہ ٹھیک نہیں کیا۔ جس طرح ابو جہل کہتا تھا کہ یہ جو قرآن کے لفظ ہیں یہ محمد مصطفیٰ خود بناتی ہے، اور آج ابو جہل کی پارٹی کہتی ہے کہ یہ عربی تو خدا کی نازل کرتا ہے، لیکن یہ جو ترجمہ کرتی ہے نا یہ ترجمہ اپنا کرتی ہے۔ اس واسطے نہ میرا بھائی اس دھوکے میں بھی نہ آنا۔ اس آیت کا معنی ابن جریر سے لے کر غلام رسول سعیدی بریلی تک، حتیٰ کہ فرمان علی شیعہ تک، کائنات کا کوئی مفسر اٹھا، اہل سنت کا، اہل تشیع کا، اہل حدیث کا، بریلویوں کا، دیوبندیوں کا، کوئی اٹھا لے، یہ وہ آیت ہے 1400 سال میں اس آیت کا ایک ہی معنی کیا گیا ہے، ایک ہی معنی، دوسری قول بھی نہیں، کیل بھی نہیں، توجیہ، ایک ہی معنی کہ جس پہ موت آ جائے اس کی روح لا یردھا الی البدن الی یوم القیامہ، قیامت تک اس کی روح اس کے بدن میں لوٹ کے نہیں آ سکتی۔ اب یہ بات اہل حدیث کو بھی سمجھ نہیں آتی، وہ بھی کہتے ہیں دفن کے بعد پھر روح آ گئی۔ ہم کہتے ہیں اس آیت کا کوئی دوسرا معنی کر کے دکھاؤ، چلو جو تم کرتے ہو وہ کرو۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، اس آیت کا معنی کوئی کر کے دکھاؤ، اور آپ سے کہوں گا کہ کوئی ترجمہ دیکھ لو۔ مولویوں کے رپھڑ لمبے ہوتی ہے، کوئی ترجمے والا قرآن اٹھا کے دیکھو، یہ سورہ زمر کی آیت ہے، 24واں پارہ، اور پھر انشاءاللہ دودھ دودھ پانی پانی ہوگا۔ تو اب خدا کا قرآن تو کہہ رہا ہے جس پہ موت آئے اس کی روح بدن میں واپس نہیں آتی۔ آپ ایمان سے بتائیں اللہ کے قرآن کے خلاف کیا اللہ کا رسول یہ بیان دے سکتا ہے کہ میری روح واپس آ جاتی ہے؟ خدا کا قرآن کہ کسی کی واپس نہیں آتی،
اور قرآن کے مد مقابل معاذ اللہ اللہ کے رسول کہیں میری روح آتی ہے، تو یہ سب سے پہلا مقابلہ قرآن کا رسول کے ساتھ کروانا چاہتی ہے، اس سے بڑی بے ادبی کیا ہوگی؟ اس لیے یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث آپ کے منہ مبارک سے نکلے ہوئے موتی ہیں وہ کبھی قرآن مقدس کے خلاف نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتی۔ اور جو قرآن مقدس کے خلاف بات آئے فوراً سمجھ لو کہ یہ رسول اللہ پہ بہتان ہے، سارا جہان بدل سکتا ہے، اللہ کا رسول کبھی قرآن کے خلاف اپنے لب کو حرکت نہیں دے سکتا، ہونٹوں کو حرکت نہیں دے سکتا۔ اب یہ موٹی سی بات پتہ نہیں ان لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آتی، صاف سی بات ہے۔ پھر الٹا کہنے جی حدیث کے منکر ہیں، ہم کہتے ہیں تم بے ایمانو قرآن کے منکر ہو۔ پیغمبر کی حدیث ہو، پیغمبر کے منہ مبارک سے نکلے ہوئے لفظ، ان کا منکر اسی طرح کافر ہے جس طرح قرآن کا منکر کافر ہے، لیکن پیغمبر کے لفظ وہ نہیں ہو سکتے جو قرآن سے ٹکرائیں۔ ایسی چیز کو حدیث کہنے والا بھی مسلمان نہیں ہے۔ تو اس لیے دوسری بات میں نے عرض کی کہ قرآن کے ان الفاظ کے صریح خلاف رد اللہ علیہ روحی کہ میری روح کو واپس کر دیا جاتا ہے، خدا کا قرآن کہتا ہے موت کے بعد کسی کی بھی روح واپس نہیں آتی۔ نمبر 3، تیسرا مسئلہ، اب ہم نے اس کی تحقیق کی، اس کو دیکھا، پوری دیانت امانت کے ساتھ دیکھا کہ اس روایت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو جلاء الافہام میں حافظ ابن القیم اس نے اپنے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے اس کے متعلق سوال کیا، تو جلاء الافہام کے اندر یہ موجود ہے، اگر کسی مولوی مفتی نے دیکھنا ہو میرے پاس موجود ہے جلاء الافہام بھی، تو فرماتی ہیں اس میں راوی ہے یزید ابن عبداللہ ابن قسیط، یزید ابن عبداللہ ابن قسیط یہ راوی ہے، اور یہ حوالہ دیتا ہے حضرت ابو ہریرہ کا، اور امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ یہ یزید ابن عبداللہ ابن قسیط یہ راوی ہے بھی ضعیف، اور اس کی حضرت ابو ہریرہ سے ملاقات بھی ثابت نہیں، روایت بھی منقطع، اور خود یزید ابن عبداللہ ابن قسیط بھی ضعیف، راوی بھی ضعیف، اور اس کی حضرت ابو ہریرہ سے ملاقات بھی ثابت نہیں۔ اب پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کے رسول کی بات نہیں، یہ راستے کے راویوں کی بات ہے۔ تو بہرحال تیسرے نمبر پر میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا کہ یہ جو ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی، یہ ملا لوگ بیان کرتے ہیں کہ میری روح لوٹا دی جاتی ہے، میں سلام کا جواب دیتا ہوں، تو میں عرض کر رہا ہوں سب سے پہلے تو یہ حدیث درایتاً بن نہیں سکتی کہ آپ کی زندگی میں آپ نے فرمایا، جب بعد وفات کے زندگی میں فرمائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ آپ دنیا میں تھے تب بھی روح مبارک آپ کے بدن میں نہیں تھی، صرف مسلم کے سلام کے وقت آتی۔ اور اگر کہا جائے کہ یہ بعد وفات کے بعد حدیث نہیں۔ نمبر 2 میں نے ذکر کیا کہ یہ روایت صریح قرآن مقدس کے خلاف، اور یہ سب ائمہ کا ضابطہ، ائمہ اہل اصول کا، چاہے وہ اصول الحدیث والے ہوں، اصول فقہ والے ہوں، سب متفق ہے کہ جب کوئی روایت خبر باعث کتاب اللہ کے خلاف آ جائے وہ پیغمبر کی حدیث نہیں سمجھی جائے گی۔ اصول الحدیث بھی اصول الفقہ بھی اس پر متفق ہے۔ تو بہرحال تیسرے نمبر پہ میں نے عرض کیا کہ روایت منقطع ہے اصول کے لحاظ سے، جو راوی حضرت ابو ہریرہ کا حوالہ دے رہا ہے اس کی حضرت ابو ہریرہ سے ملاقات ہی ثابت نہیں۔
چوتھا نمبر، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جملہ کہا تھا، فرمایا لا یجمع اللہ علیک الموتتین، اللہ دو موتیں آپ پر جمع نہیں کرے گا. کیونکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ فرما رہے تھے کہ بے ہوشی والی موت ہے، آپ کو غشی کی صورت میں ہے، حقیقی موت نہیں آئی، آپ اٹھیں گے، فی الحال حالت غشی ہے. حضرت صدیق اندر آئے، جب مشاہدہ کیا اور دیکھا آپ پہ موت آ گئی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر بات کی لا یجمع اللہ علیک الموتتین. وہاں فتح الباری، عمدۃ القاری، قسطلانی، حتیٰ کہ مولوی سلیم اللہ خان کی کشف الباری اور اسی طرح سیرت النبی اور سب کتب میں لکھا ہے کہ حضرت صدیق نے جو کہا لا یجمع اللہ علیک الموتتین، حضرت کا مقصد تھا ردن لقول عمر. حضرت عمر کہہ رہے تھے کہ آپ کو بے ہوشی کی حالت ہے، آپ اٹھیں گے، تو حضرت صدیق نے حضرت عمر کے اس قول کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ پر جو موت لکھی تھی فقد متہا، وہ موت آ گئی، لہذا اب قیامت تک نہ روح بدن میں آئے گی، نہ زندگی روح بدن والی ہوگی، اور نہ قیامت تک دوسری موت ہوگی. سا مانا تھا. تو حضرت صدیق نے جو فرمایا اللہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا. اب ان کی پیش کردہ روایت دیکھو کہ جب بھی کوئی سلام پڑھتا ہے، کچھ اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے، یہاں بھوسا نہیں بھرا ہوا، اس کو ذرا غور سے سنو. جب بھی کوئی جاتا ہے سلام پڑھنے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ کی روح آ گئی. سلام کے بعد پھر موت، پھر دوسرا آ گیا السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر روح آ گئی، پھر روح گئی، پھر تیسرا آ گیا السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر روح آ گئی، پھر روح گئی. یعنی ایک دن میں کروڑوں موتیں، روح آئی پھر گئی، پھر آئی پھر گئی. اور یہ موتیں کیوں جی؟ اے مسلم کے سلام کے لیے. میں کہتا ہوں کچھ حیا بھی کرو، یہ اللہ کے رسول کا ادب ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، یہ آپ کی شان کا بیان ہے کہ ایک یہاں پاکستانی جائے، ایک ادھر سے آئے، ایک ادھر، جو کہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ کی روح آ جائے، پھر موت، پھر دوسرے پہ آ جائے، پھر موت. ایک دن میں کروڑوں موتیں آئیں اور کروڑوں دفعہ روح آئے، سپیشل اس پاکستانی کے استقبال کے لیے، یہ پاکستانی ملا کے استقبال کے لیے روح آئے پھر جائے پھر آئے. تو کچھ خوف خدا کرو، یہ اللہ کے رسول کی توہین ہے، یہ اللہ کے رسول کی عزت نہیں. اب خود سوچیں، ہر سلام کرنے والے کے سلام کے جواب میں ایک موت آ رہی ہے، روح آ رہی ہے، پھر جا رہی ہے، پھر آ رہی ہے، پھر آ رہی ہے. پھر آپ کے روضہ اقدس پہ شیعہ بھی کھڑا ہے، قادیانی کھڑا ہے، اور عمران خان بھی کھڑا ہے، نواز شریف کھڑا ہے، مشرف کھڑا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ ہر ایک کے سلام کے وقت ما من احدن، ما من مسلم بھی نہیں، احدن، جو بھی جائے، یہ روایت کہتی ہے کوئی کافر جائے تب، کوئی مشرک جائے تب، ما من احدن نکرہ تحت النفی، کوئی بھی ہو، منافق ہو، رافضی ہو، قادیانی ہو، اس کے سلام کے لیے روح مبارک واپس آ رہی ہے. اور آپ فرما رہے ہیں وعلیکم السلام. جس دنیا میں جن کو سلام کرنا جائز نہیں، اب وفات کے بعد ہر مرتد کو، کافر کو، منافق کو، مشرک کو، یا ہم کہتے ہیں کہ للڑو بتاؤ موت کے بعد آپ عقیدہ بھی جانتی ہیں؟ مولانا سرفراز صاحب نے لکھا ہے، اس نے کہا کہ تم کیا پوچھتے ہو، وفات کے جو آپ کی قبر پہ جاتا ہے نا، آپ نیتیں بھی جانتے ہیں، دلوں کے خطرات بھی جانتے ہیں، سفر کے حالات بھی جانتے ہیں. یہ مولانا سرفراز خان کی سماع الموتہ ہے. نیات بھی جانتے ہیں، خطرات بھی جانتے ہیں، سفر کے حالات بھی جانتے ہیں. تو پھر ہم کہتے ہیں تم کھل کے مشرک ہونے کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ کھل کے کرو. آپ دنیا میں زندہ تھے، مدینہ منورہ بھی،
اور وہاں پر اللہ نے فرمایا ان من اہل المدینہ مردوا علی النفاق لا تعلمہم نحن نعلمہم، کہ میرے پیغمبر مدینہ منورہ کے اندر قریب پکے پیور منافق کچھ رہتے ہیں جن کو آپ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ تو دنیا میں منافق آپ کے سامنے بھی آتے، اللہ نے فرمایا لا تعلمہم، آپ نہیں جانتے میں جانتا ہوں۔ اور وفات کے بعد آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے یہ دارالعلوم کراچی سے آیا ہے، یہ جامعۃ الرشید سے آیا ہے، اور یہ جناب بہاولپور سے خطیب جمیل صاحب آئے ہیں، اور یہ بھی پہچانتے ہیں یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ قادیانی ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، اس کا سلام کا جواب دینا ہے نہیں دینا۔ وہ کچھ خوف خدا کرو اور امت کو گمراہ نہ کرو۔ بات وہی ماننی پڑے گی جو اشاعت التوحید والے کہتے ہیں کہ موت کے بعد کوئی بھی سنتا نہیں، ہاں اللہ قادر ہے جس کی کوئی بات کسی کو سنا دے اس کی قدرت سے کوئی چیز بھی مانے نہیں ہے۔ صاف سا مسئلہ ہے۔ تو حضرت چوتھے نمبر پہ میں نے عرض کیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں اللہ دو موتیں آپ پہ جمع نہیں کرے گا۔ مسند دارمی میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث موجود ہے جب حضرت فاروق اعظم کہہ رہے تھے کہ آپ پہ موت نہیں آئی، تو حضرت عباس پیغمبر کریم کے چچا وہ کھڑے تھے، اس نے کہا کہ ہر ایک کے لیے دو موتیں اور اللہ کے رسول کے لیے 3 موتیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرمایا ادفنوا صاحبکم، آپ کو دفن کر دو، اگر آپ زندہ ہوئے یبحث عنہ التراب، اللہ قبر کی مٹی ہٹا کر آپ کو قبر سے باہر لے آئیں گے۔ اللہ کا قانون ہے اللہ زندہ نبی کو قبر میں رکھتے ہی نہیں ہے۔ اب ہر مسلم کے سلام کے وقت روح آئی، آپ زندہ، کہ حضرت عباس کہتے ہیں اللہ 3 موتیں نہیں جمع کرے گا، 2 موتیں ہوں گی، تو یہاں کروڑوں موتیں آ رہی ہیں، اور پھر زندہ بھی ہیں اور قبر کے اندر، اور حضرت عباس صحابہ کے مجمع میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ زندہ نبی کو قبر میں نہیں رکھیں گے۔ اگر اللہ کے محبوب زندہ ہوئے جس طرح فاروق اعظم کہہ رہے ہیں تو یبحث عنہ التراب، اللہ مٹی ہٹا کر پیغمبر کو باہر لے آئیں گے، کیونکہ اللہ زندوں کو قبر میں رکھتا نہیں۔ صاحب مسئلہ۔ اور 5ویں نمبر پر اسی روایت پہ میں گفتگو کر رہا ہوں، 5ویں نمبر پر اس روایت کے علماء نے 15 معنی بیان کیے، 15 احتمال، اور سب مولوی پڑھتے ہیں اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، جو محتمل چیز بن جائے اس سے استدلال نہیں ہوتا۔ تو 15 معنی احتمال ذکر کیے، اور وجہ یہی تھی جو میں نے ذکر کی کہ اس روایت پہ جو اشکال ہو رہا تھا، تو 15 معنی علماء نے بیان کیے، ان میں بعض معنی بالکل صحیح بھی ہے تو ان کو مان لو۔ سیوطی جیسا آدمی وہ ماننے پہ مجبور ہو گیا۔ ابن حجر نے بھی لکھا اور فرماتی ہیں کہ جہاں روح کا معنی یہ روح نہیں، روح کے 3 معنی ہیں، ایک روح جو بدن میں ہو جس کے ساتھ حیات قائم ہوتی ہے، اور دوسرا روح قرآن یہ بھی روح ہے، اور تیسرا روح کا معنی ہے رحمت اور ثواب۔ تو سیوطی نے جہاں لکھا الحابیل الفتاوی میں کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جب بھی کوئی سلام پڑھتا ہے، جہاں سے کوئی سلام کرے، اللہ رب العزت اس سلام کو قبول کرتے ہیں اور اس کا ثواب مجھ تک پہنچا دیتی ہے، اس کا ثواب مجھے پہنچا دیتے ہیں۔ اسی روایت کا معنی الحابیل الفتاوی میں سیوطی نے کیا۔ تو یہ وہ پہلا دھوکہ تھا جو خود بھی ان کو لگا ہے، دوسروں کو بھی دے رہے ہیں۔ تو اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 نمبر بھی سن لو، روایت کے سارے الفاظ دیکھ لو،
اس میں سما کا لفظ بھی کوئی نہیں ہے، ایک لفظ بھی نہیں اس روایت میں کہ میں سنتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ سنتے ہیں، ایک بھی لفظ نہیں۔ اگر کوئی مولوی ایسا لفظ دکھا دے کہ فلاں لفظ کا معنی اور ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، وہ منہ مانگا انعام وصول کرے، لیکن پوری روایت دیکھ لو، یہاں پر سننے کی بات ہی کوئی نہیں ہے۔